کنارہ کشی کا تقاضا کرتی ہے کہ حضرت شان کے معاملے میں ان الناسا یحصلون علیک ما یحصل لک من العبادت، وہ یہ ہے کہ لوگ تمہارے اوپر تمہاری حاصل شدہ عبادت کو فاسد کر دیں گے، ان لم یعصم اللہ سبحانہ، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حفاظت نہ فرمائے، بے سبب ما یعرض من قبلہم، اس سبب سے جو ان کی جانب سے چیزیں وارد ہوں گی، من دواعی ریاء و تزین، یعنی کہ ریاکاری اور تصنع کے اسباب یا محرکات، دواعی اسباب یا محرکات، تزین کا مطلب تصنع، تکلف، بناوٹ۔ وَلَقَدْ صَدَقَ یحییٰ بن معاذ الرازی رحمہ اللہ حیث قال، اور بلا شبہ حضرت یحییٰ ابن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سچ ہی فرمایا جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ رؤیت الناس بساط الریا، کہ لوگوں کا دیکھنا یہ ریاکاری کا بچھونا ہے یا ریاکاری کا اڈا ہے۔ وَهَؤُلَاءِ الزُّهَّادُ قَدْ خَافُوا عَلَى أَنفُسِهِم مِّنْ هَٰذَا الْمَعْنَىٰ حَتَّىٰ تَرَكُوا الْمُلَاقَاةَ وَالتَّزَاوُرَ، اور یہ زاہدین انہوں نے قد خافوا علی انفسہم اپنے آپ پر خوف کیا، من ھذا المعنی اسی وجہ سے، ریاکاری اور تصنع اور بناوٹ سے کام لینا پڑے گا، یہاں تک کہ انہوں نے آپسی ملاقات اور میل جول چھوڑ دیا۔ وَلَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ حَرِيمَ بْنَ حَيَّانَ قَالَ لِأُوَيْسَ الْقَرْنِي رحمہ اللہ، تو ذکر کیا جاتا ہے کہ حریم ابن حیان نے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ سے کہا، یا اویس، اے اویس، سلنا بالزیارت واللقاء، ہم کو جوڑے رہیے، سلنا ہم کو جوڑے رکھیے، بالزیارت واللقاء، زیارت اور ملاقات کے ذریعے سے۔ تو حضرت اویس نے کہا، قد وصلتک بما هو انفع لک منها، کہ میں نے تو تم کو جوڑ رکھا ہے اس چیز سے جو تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ نفع بخش ہے، وہو الدعاء علی ظہر الغیب، اور وہ غائبانہ پیٹھ پیچھے دعا کرنا ہے، لأن الزیارت واللقاء یعرض فیہما التزین والریاء، اس لیے کہ ملاقات اور میل جول میں بناوٹ اور ریاکاری کا دخل ہو جاتا ہے۔ وقیل لسلیمان الخواص حین قدم ابراہیم بن ادہم، اور حضرت سلیمان خواص سے کہا گیا جبکہ ابراہیم ابن ادہم آئے ان کے علاقے میں یا ان کے شہر میں، افلا تاتی، کیا آپ ان کے پاس نہیں جائیں گے؟ اتنی بڑی شخصیت آئی، آپ ملاقات کرنے نہیں جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا، لأن القا شیطانا ماردا احب الی من لقائی، کہ میرا سرکش شیطان سے ملاقات کرنا یہ میرے نزدیک ان کی ملاقات سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس کے ظاہر سے تو لوگ بدگمان ہوں گے، ارے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی حضرت کے بارے میں، فاستنکروا ذلک، تو لوگوں کو یہ بات ناپسند ہے، من قولی، ان کی یہ بات ناپسند ہے، فقالت، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے جیسے سوچ رہے ہو، انی اخاف اذا لقیت ان اتزین لہ، بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب میں ان سے ملاقات کروں گا، ان اتزین لہ، تو بناوٹ سے کام لوں گا، تصنع سے کام لوں گا ان کے سامنے، وَإِذَا لَقِيتُ شَيْطَانًا أَمْتَنِعُ مِنْهُ، اور جب میں شیطان سے ملاقات کروں گا تو میں اس تصنع اور بناوٹ سے باز رہوں گا، تو اس اعتبار سے شیطان سے ملاقات کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَلَقَدْ بَقِيَ شیخی الامام بعض العارفین، کہ میرے شیخ یعنی امام غزالی، شیخ امام، یہ انہوں نے ملاقات کی ایک عارف باللہ سے، فتذاکر ملیا، تو دونوں نے کافی دیر تک آپس میں گفتگو کی، ثم دعوا فی آخری حدیثہما، پھر اپنی گفتگو کے آخر میں دونوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، فقال شیخی الامام للعارف، تو میرے شیخ امام صاحب نے وہ عارف باللہ سے کہا کہ ما اظننی، کہ میں اپنے بارے میں گمان نہیں کرتا ہوں، کہ جلستو مجلسن، کہ میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوں، انا لہو ارجا من مجلسی ھذا، کہ جس سے میں اپنی اس مجلس سے زیادہ امید رکھتا ہوں، مجھے اپنی پوری زندگی میں جو بھی مجلس ہوئی ہے سب سے زیادہ اسی مجلس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس کے بدلے میں میری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو میں اپنے بارے میں گمان نہیں کرتا کہ میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوں تو میں اس مجلس سے زیادہ اس سے امیدوار ہوں۔ فقال العارف، تو عارف باللہ نے کہا لیکنی ما جلست مجلسا انا لہو اخوف من مجلس ھذا، لیکن میرا یہ حال ہے کہ میں کسی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھا کہ جس سے میں خوف کرتا ہوں اس مجلس سے زیادہ، کہ مجھے اس مجلس کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ وہ کیسے؟ تو الست تعمدو، کیا ایسا نہیں ہے کہ تعمدو الی احسن حدیثک و علومک فتحدثنی بہا، کیا ایسا نہیں کہ تم نے قصد کیا ہے اپنی بہتر سے بہتر بات کا اور اپنے عمدہ علوم کا کہ تم ان کا قصد کر کے انہیں پیش کرو، فتحدثنی بہا، تو مجھ سے انہی کے ذریعے سے گفتگو کرو۔ تو یہاں پر تم نے تصنع سے کام لے لیا۔ وَتُظْهِرَهَا بَيْنَ يَدَيَّ، اور انہیں میرے سامنے پیش کرو، وَأَنَا كَذَلِكَ، اور میں نے بھی ایسا ہی کام کیا ہے۔ فقط وقع ریا، تو یہاں تو ریاکاری ہو گئی نا۔ فبکا شیخی الامام ملین، تو میرے شیخ صاحب تو کافی دیر تک روتے رہے۔ ثم غشی علیہ، پھر ان پر غشی طاری ہو گئی۔ فکانا بعد ذالک، تو پھر اس کے بعد یتمثل بہذه الابیات، وہ ان اشعار کے ذریعے سے مثال بیان کیا کرتے تھے کہ یا ویلتا من موقف ما به اخوف من ان یعدل الحاکم، یا ویلتا ہائے افسوس، من موقف ایسی مجلس سے، ایسی میٹنگ سے، ما بھی کہ جس کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے، اخوف مجھے بہت زیادہ خوف ہے، من ان یعدل الحاکم، حاکم کے انصاف کا، کہ اگر حاکم نے انصاف کر دیا تو پھر اس میں مجھے بہت زیادہ خوف ہے کہ میری گرفت ہو جائے گی۔ تو افسوس ہے ایسی میٹنگ اور ایسی نشست سے، ایسی مجلس سے کہ جس کے سبب میں حاکم کے انصاف سے بہت زیادہ ڈر رہا ہوں۔ ابارزو، بارزہ یبارزو کا مطلب ہوتا ہے مقابل طلب کرنا، کسی کو مقابلے کے لیے طلب کرنا یا پھر کسی سے مقابلہ کرنا۔ تو ابارزو یعنی کہ ابارز اللہ، میں اللہ سے اس کا مقابل طلب کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا بہت اچھی مجلس ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا مجھے عطا فرمائے، اور حالانکہ وہ مجلس تھی خراب۔ تو اس کے ذریعے کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ سے اس کا مقابل یعنی کہ اس کی جزا میں طلب کر رہا ہوں۔ تو ابارز اللہ بعصیانی، اور کیوں افسوس کی بات ہے، کیوں ہلاکت ہے کہ میں اللہ سے اس کا مقابل طلب کر رہا ہوں۔ وہ جو مجلس ہے میں اللہ سے اس کا مقابل طلب کر رہا ہوں، بعصیانی، اسی کی نافرمانی کر کے۔ ولیس لی من دونی راحم، حالانکہ اس کے علاوہ مجھ پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے میں بچ گیا کہ اس سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، تو وہی رحم کرنے والا ہے اور اسی کے گناہ کر کے میں اس سے اس کا مقابل طلب کر رہا ہوں۔ تو بہت افسوس کی بات ہے۔ تو یا رب افوم منکا ام مذنبی اسرفا الا انہ نادم، تو اے میرے پروردگار، افوم منکا ان مذنبی، یعنی منکا افون ان مذنبی، کہ تجھ سے مطلوب ہے معافی گناہ گار کی، ایسے گناہ گار کی اسرفا جس نے ظلم کیا اپنی جان پر، الا انہ نادم، مگر یہ کہ وہ شرمندہ ہے اس اسراف پر، اس ظلم پر۔ یقول فی اللیل اذا ما تجا، وہ رات میں تاریکی چھانے کے بعد کہتا ہے، عرض کرتا ہے، یقول فی اللیل رات میں کہتا ہے، اذا ما تجا جبکہ وہ تاریک ہو جاتی ہے، تو وہ رات میں تاریکی چھانے کے بعد عرض کرتا ہے، آہا ہائے افسوس، لذنب ایسے گناہ پر ستر العالم، اس جہان نے اس کو چھپا لیا ہے۔ فہذا حال اہل الزہد والریاضت فی ملاقاتہم، تو یہ حال ہے زاہدین کا، اہل ریاضت کا اپنی ملاقات میں۔ فکیف حال اہل الرغبۃ والبطالہ، بطالہ مطلب فضول گوئی، تو کیا حال ہوگا ان کا جو رغبت کرنے والے ہیں، فضول گوئی کرنے والے ہیں۔ بل حالو اہل الشر والجہالہ، بلکہ جو شریر ہیں، جو جاہل ہیں، ان کا کیا حال ہوگا آپسی ملاقات میں۔ وَعْلَمْ أَنَّ الزَّمَانَ قَدْ أَصْبَحَ فِي فَسَادٍ عَظِيمٍ، تو یہ جان لو کہ یہ زمانہ بہت بڑے فساد میں داخل ہو چکا ہے۔ وَأَصْبَحَ النَّاسُ فِي ضَرٍّ كَثِيرٍ، اور لوگ بہت بڑے نقصان میں پہنچ چکے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ يَشْغَلُونَكَ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، کیونکہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کرتے ہیں۔ حَتَّى لَا يَكَادَ يَحْصُلُ لَكَ مِنْهَا شَيْءٌ، یہاں تک کہ تمہارے لیے عبادت کا کچھ بھی حصہ حاصل نہ ہو پائے۔ ثُمَّ يُفْسِدُونَ عَلَيْكَ مَا حَصَلَ لَكَ
پھر تمہارے اوپر وہ عبادت بھی خراب کر دیں گے جو تم کو حاصل ہو چکی ہے، حتی لا یکاد یسلم لک منھا شیء، یہاں تک کہ تمہارے لیے اس عبادت کا کوئی بھی حصہ سلامت نہ رہے، کہ عبادت کرنے کے بعد اس طرح فضول گوئی میں، گناہوں میں تم کو مشغول کرا دیں گے کہ وہ عبادت بھی تمہاری ضائع ہو جائے۔ فَلَزِمَتْكَ الْعُزْلَةُ وَالتَّفَرُّدُ عَنِ النَّاسِ، تو اس وجہ سے تمہارے لیے گوشہ نشینی اور عزلت نشینی لوگوں سے لازم ہے، والاستعاذۃ باللہ تعالی، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، من شر ھذا الزمان واہلہ، اس زمانے سے اور زمانے والوں سے، واللہ تعالی الحافظ بفضلہ ورحمتہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے۔ فعلم رحمت اللہ، اچھا یہ کیا، فَإِنْ قِيلَ، تو اگر کہا جائے فما حکم العزلۃ والتفرد عن الناس، تو لوگوں سے الگ تھلگ ہونے اور کنارہ کشی کا حکم کیا ہے، ضروری ہے، مستحب ہے، یا کس کے لیے ضروری ہے، کس کے لیے واجب ہے، کس کے لیے نہیں ہے، فبین لنا، یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، ہمارے لیے بیان کریں، حالات طبقات الخلق فیہا، اس سلسلے میں لوگوں کے درجوں کی حالت، کیا ہر انسان کا ایک ہی حال ہے؟ ایسا تو ہوتا نہیں ہے، تو جب لوگوں کا الگ الگ حال ہے تو لوگوں کے درجوں کا حال بھی بیان فرما دیجئے۔ والحد الذی یجب منہا، اور وہ مقدار، وہ حد بیان کر دیجئے جو اس میں سے یعنی کہ تفرد میں سے ضروری ہے۔ فعلم، تو جان لو کہ رحمک اللہ و ایانا، اللہ تعالیٰ تم پر اور ہم پر رحم فرمائے، ان الناس فی ھذا الباب رجلان، کہ لوگ اس سلسلے میں دو طرح کے ہیں۔ اس میں فَإِنْ قِيلَ قُلْتُ وَأَنَا قُلْتُ آیا ہے تو وہ خود ہی سے انہوں نے سوال کیا، پھر خود ہی انہوں نے جواب دیا۔ ہاں تو ہوتا ہی ہے کہ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے، تو اگر تم یہ کرو گے تو جواب حاضر ہے، یہ نہ کرتے پھر کوئی سوال کرتا تو اس کا جواب کہاں سے لاتے، تو خود ہی انہوں نے کہہ دیا کہ اگر یہ اعتراض کرو گے تو جواب یہ ہے۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں، رجل لا حاجۃ بالخلق الیہ فی علم و بیان حکم، تو ایک تو وہ شخص ہے کہ مخلوق کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ تو کسی علم میں اور نہ کسی حکم کے بیان کرنے میں، عام لوگ۔ فلولا بہذا الرجل التفرد عن الناس، تو اس شخص کے لیے لوگوں سے کنارہ کشی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ فلا یخالطهم الا فی جمعۃ او جماعۃ او عید او حج او مجلس علم بالسنۃ او حاجۃ فی معیشۃ لا بد له من ذلک، تو ان سے میل جول نہ کرے سوائے جمعہ کے یا پھر جماعت کے، عید، حج، یا پھر ایسی مجلس کے جس میں سنت کا علم سکھایا جا رہا ہو، او حاجت، یا کسی ایسی ضرورت کی وجہ سے، فی معیشت، جو ذریعہ معاش کے لیے ہو، لا بد له من ذلک، کہ اس کے بغیر چھٹکارا نہ ہو، وإلا، ورنہ، یعنی کہ اگر ایسے معاش کی ضرورت نہ ہو جو ضروری ہو تو کیا کرے، وإلا، اور اگر ایسی ضرورت نہ ہو کہ اس سے چارہ کار نہ ہو، فیواری شخص ہو، تو اپنی شخصیت کو پوشیدہ رکھے، اپنے وجود کو پوشیدہ رکھے، ویلزم کنہ، اور اپنے ٹھکانہ، اپنے گھر کو کیا کرے، لازم کرے، لا یعرف ولا یعرف، نہ تو کسی دوسرے کو پہچاننے کی اسے ضرورت ہے، ولا یعرف، اور نہ اس کی ضرورت ہے کہ یہ پہچانا جائے۔ فاما ان احب ھذا الرجل ان ينقطع عن الناس، اور رہ گئی یہ صورت کہ اگر یہ شخص لوگوں سے منقطع ہونا چاہے، فلا یخالطہم فی امر من الامور، البتہ، اور کسی بھی کام میں، کاموں میں سے کسی بھی کام میں، کسی بھی کام میں بالکل بھی ان سے میل جول نہ کرے، من دینی و دنیا و جماعت و جمعت وغیرہ، نہ تو دین کے کسی کام میں، نہ دنیا کے کسی کام میں، نہ تو جماعت میں، نہ جمعہ وغیرہ میں، کیوں، لما یرا لہو، اس وجہ سے کہ وہ دیکھے، یرا لہو اپنے لیے، فی ذالکا، اس سلسلے میں، من مصلحتہ و فراغہ، کوئی اس کی مصلحت یا پھر جو ہے فارغ بالی دیکھیں، فإنہ لا یسعہ ذالک، تو اس کی اسے گنجائش نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ اس مصلحت کے تحت یا پھر اس فرصت کی وجہ سے کسی بھی چیز میں شامل نہ ہو، تو اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، الا بأحد امرین، مگر دو چیزوں میں سے کسی ایک وجہ سے، اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے گا تو پھر اس کے لیے گنجائش ہوگی کہ ان سے میل جول نہ کرے، نہ جماعت میں، نہ جمعہ میں، نہ پھر عید میں، نہ حج میں، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز نہ پائی جائے تو پھر ایسی صورت میں مخالطت اور میل جول کرنا ضروری ہوگا۔ تو وہ دو چیزوں میں سے کیا چیزیں ہیں،
تو ایک چیز تو یہ کہ اما ان یسیر الی موضع لا یلزمہ ہنالک ہذہ الفرائض، کہ یا تو کسی ایسی جگہ چلا جائے کہ یہ فرائض اس کے لیے لازم ہی نہ رہیں، کرؤوس الجبال جیسے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلا جائے، وبطون الاودیۃ ونحوہا یا پھر وادیوں کے درمیان چلا جائے، یا پھر ان کے علاوہ کسی غار میں چلا جائے، کہیں اور چلا جائے، کسی جنگل میں چلا جائے۔ ولعل ھذا احد الوجوہ التي دعت العباد الى تلك المواضع البعیدۃ عن الناس، اور شاید کہ یہی ایک وجہ ہے کہ جس نے عابدوں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ ان دور دراز مقام میں لوگوں سے ہٹ کر کے چلے جائیں۔ وَإِمَّا، یا تو ایک وجہ یہ ہے، وَإِمَّا أَن يَتَيَقَّنَ بِالْحَقِيقَةِ، یا تو اسے یقین ہو حقیقت میں کہ أَنَّ الضَّرَرَ الَّذِي يَلْحَقُ فِي مُخَالَطَةِ النَّاسِ، کہ وہ نقصان جو اس کو لاحق ہوگا لوگوں سے میل جول میں، بسبب حاضر الفروض، ان فرائض کے سبب، کہ ہم نماز پڑھنے گئے، کوئی مل گیا، لو طرح طرح کی باتیں برائیاں بیان کرنی شروع کر دی، تو نماز کا ثواب جتنا ہو اس سے زیادہ غیبت چغلی میں مبتلا ہو گئے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ ہو جائے گا۔ تو اسے اس بات کا یقین ہو حقیقت میں کہ وہ نقصان جو اس کو لاحق ہوگا لوگوں سے میل جول کرنے میں ان فرائض کے سبب اعظم من ترکہا، تو وہ ان کے چھوڑنے سے بھی کیا ہے؟ زیادہ بڑا ہے۔ جماعت چھوڑیں گے اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا غیبت اور چغلی میں مبتلا ہونے پر ہو جائے گا، اس بات کا یقین ہو۔ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لَهُ عُذْرٌ فِي ذَلِكَ، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اس معاملے میں عذر ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَنَا مَكَّةَ، اس سلسلے میں ایک شیخ صاحب کی بات بیان کر رہے ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَنَا بِمَكَّةَ، کہ میں نے مکہ میں دیکھا، حَرَسَهَا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، بعض المشائخ، ایک شیخ صاحب کو دیکھا، ان مشائخ میں سے المتفردین من اہل العلم، جو لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اہل علم ہیں، وَهُوَ لَا يَحْضُرُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِي الْجَمَاعَةِ، وہ جماعت میں مسجد حرام نہیں آتے تھے، مَا قُرْبَةٍ مِنْهُ، حالانکہ وہ اس سے قریب تھے، وَسَلَامَتِ حالی، اور وہ بالکل صحیح سالم بھی تھے، ان کی حالت کی سلامتی بھی تھی۔ فحاورت فی ذلک، تو اس سلسلے میں نے ان سے گفتگو کی، یومن، ایک دن، فی حال ترددی الیہ، اس زمانے میں جب میں ان کے پاس آتا جاتا تھا، تو فذکر من عذرہ ما اشرنا الیہ، تو انہوں نے اپنا وہی عذر ذکر کیا، ما اشرنا الیہ، جس کی جانب ہم نے اشارہ کیا ہے، یعنی اگر میں جاتا ہوں لوگ بہت سارے آ جاتے ہیں میری ملاقات کے لیے اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ أَنَّ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ، اور وہ کیا ہے کہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، اور وہ یہ کہ ما يحصل له من الثواب، کہ ان کو جو ثواب حاصل ہوگا، لا يفي بما يلحق من الآثام والتبعات فی الخروج الى المسجد، کہ وہ برابر نہیں ہوگا، وفا یفی برابر ہونا، کہ وہ برابر نہیں ہو پائے گا بما، ان چیزوں کے، یلحقہ، جو ان کو لاحق ہوں گی، کس میں سے؟ من الآثام، گناہوں میں سے، والتبعات، اور نقصانات میں سے۔ کس چیز میں یہ چیزیں حاصل ہوں گی، لاحق ہوں گی؟ فی الخروج الی المسجد ولقاء الناس، مسجد کی جانب جانے میں اور لوگوں سے ملاقات کرنے میں۔ قلت انا، تو میں کہتا ہوں، وجملۃ الامر، خلاصہ کلام کیا ہے کہ فلا عتبہ علی المعذور، کہ معذور شخص پر عتاب نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالعذر، ہاں یہ کہ معذور ہے یا نہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اس کا تعلق بندے سے ویسے بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالعذر، اور اللہ تعالیٰ عذر کو بخوبی جانتا ہے، وہو عالم بذات الصدور، اور وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ تم کس وجہ سے چھوڑ رہے ہو، کسی دوسری وجہ سے اور بہانے کچھ بنا رہے ہو، یا پھر حقیقت میں یہی بات ہے کہ نیکیوں سے زیادہ گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ وَلَكِنَّ الطَّرِيقَ الْعَدْلَ فِيهِ هُوَ الْأَوَّلُ، لیکن اس میں درمیانہ راستہ ہے نا، وہ اول ہی ہے، یعنی کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں یہ فرائض اس کی جانب متوجہ ہی نہ ہوتے ہوں۔ ہاں، تو اس میں جو درمیانہ راستہ ہے وہ اول ہی ہے، بِأَن يُشَارِكَ النَّاسَ فِي الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، کہ وہ لوگوں کے ساتھ شرکت کرے جمعہ میں، جماعت میں، وَضُرُوبِ الْخَيْرَاتِ، اور طرح طرح کی نیکیوں میں، وَيُبَايِنَهُمْ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ، اور ان سے دور رہے ان چیزوں کے علاوہ میں۔ فَإِنْ أَحَبَّ الطَّرِيقَ الثَّانِيَةَ، اور اگر اسے دوسرا راستہ پسند ہو، بِأَن يَنْقَطِعَ عَنِ النَّاسِ بِمَرَّةٍ، کہ وہ لوگوں سے یک بارگی الگ ہو جائے، فَسَبِيلُهُ الْخُرُوجُ إِلَى مَوَاضِعَ لَا تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْفُرُوض، تو اس کا راستہ کیا ہے کہ کسی ایسے مقامات میں چلا جائے
کہ اس پر یہ فرائض متوجہ ہی نہ ہوں، ثم اس جگہ، لأن طریقہ ثالثہ، اس لیے کہ جو تیسرا طریقہ ہے وہ ان یکون مع الناس فی مصر واحد، اور وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ ایک ہی شہر میں رہے، ولا یعزل جمعۃ ولا جماعۃ، اور وہ جمعہ میں بھی حاضر نہ ہو، جماعت میں بھی حاضر نہ ہو، لعذر یراہ فی ذلک، اس عذر کی وجہ سے جو اس میں سمجھ رہا ہے، جان رہا ہے، من وزر و او تبعۃ علیہ، یعنی کہ گناہ یا پھر نقصان اس پر ہوگا، فإنه يحتاج إلى نظر دقیق، تو یہ معاملہ باریک بینی کا محتاج ہے، وعوارض عظیمہ، اور بہت سی رکاوٹیں آ جائیں گی، حتیٰ یسقط ذالک عنہ، تو یہ کس چیز کا محتاج ہے کہ اس کو باریک بینی حاصل ہونی چاہیے کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے، اور کیا ہونا چاہیے، وعوارض عظیمۃ، اور بہت ساری رکاوٹیں اور بندش ہونی چاہیے، حتیٰ یسقط ذالک عنہ، یہاں تک کہ یہ جو فرائض ہیں وہ اس سے ساقط ہو جائیں، وفیہ خطر من الغلط، لیکن اس میں غلطی کا کیا ہے، خطرہ ہے، سمجھ رہا ہے کچھ اور کہ ہم جائیں گے تو گناہ زیادہ ہو جائیں گے، نیکیاں کم ہوں گی، لیکن ضروری نہیں ہے، تم جاؤ چپ چاپ نماز پڑھ کے چلے آؤ، مت کرو کسی سے گفتگو، مت کرو کسی سے بات، تو اس میں کیا ہے، اس میں تو نیکیاں ہی، گناہ تو ہوں گا نہیں، تو ایسی صورت میں اس میں غلطی کا جو خطرہ ہے وہ زیادہ ہے۔ فالاولان اسلم و احفظ له، تو جو پہلی دو صورتیں ہیں وہ کیا کہ لوگوں کے ساتھ شرکت کریں جمعہ میں، جماعت میں، اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے علاوہ دوسری چیزوں میں شرکت نہ کرے، ایک یہ طریقہ، یا پھر کسی ایسی جگہ چلا جائے کہ یہ فرائض اس پر متوجہ ہی نہ ہوتا ہو، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تو یہی کیا ہے، فالاولان، یہی دونوں کیا ہے، زیادہ سلامتی والے ہیں، واحفظ له، اور اس کے لیے زیادہ حفاظت والے ہیں، واللہ ولی الہدایت بفضلہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہدایت عطا فرمانے والا ہے۔